بخاری صاحب، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو اسرائیل ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول میں آ گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل قابو میں آ گیا؟ کیونکہ انہوں نے کل بھی حزب اللہ پر حملے کیے ہیں اور ایران کی جانب سے تو واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جب تک تمام محاذوں پر جنگ بندی نہیں ہوتی ہم مذاکرات پہ نہیں بیٹھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کو پروگرام میں بلانے کا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستانی سول اور ملٹری لیڈرشپ بہت ہی مبارکباد کی مستحق ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ جو کہ تھرڈ ورلڈ وار بھی کنورٹ ہو سکتی تھی، اس کو الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے روک لیا۔ اب یہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے 14 آرٹیکلز ہیں، جن میں آرٹیکل نمبر 1، 4، 5 اور 11 کے بغیر نیگوسیشنز آگے سٹارٹ نہیں ہو سکتی۔ ابھی جو یہ پہلا اجلاس یا کہہ لیں میٹنگ ہو رہی ہے کوادریٹرل، جس میں بائی لیٹرل ٹاکس ہیں ایران اور پاکستان، ایران اور قطر، اور پھر کوادریٹرل ہیں چاروں کنٹریز یعنی کہ یو ایس اے ملا کے، اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ایرانی لیڈرشپ نے بھی الاؤ کیا ہے کہ اوپن ہو، سب اکٹھے بیٹھ کے کریں، تو اس سے کہہ لیں فیصلے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اب پرٹیکولرلی جب ہم اس بات کی طرف آئیں کہ اسرائیل کیا کرے گا، اسرائیل نے اپنی طرف سے آلریڈی بڑی کوشش کی ہے اسپوائل کرنے کی، اور بٹ آئی وڈ ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کہ حزب اللہ نے جس طرح سے فائٹنگ اسپرٹ استعمال کیا ہے، 8 راتیں ہو چکی ہیں اور یہ جبل علی طاہر کو قبضہ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ تقریباً 35 to 40 اسرائیلی سپاہی زخمی ہوئے اور اباؤٹ 10 کے قریب، جس میں ایک بریگیڈ کمانڈر شامل ہے، جو کہ ان کے مارے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے پرائمرلی ملیٹرلی ٹیکٹیکل لیول پہ اسرائیل کو اس ایک امپورٹنٹ ترین ہل ٹاپ کی کنٹرول حاصل نہیں ہو سکا، تو وہ انہوں نے فی الحال مجبوری میں کہہ لیں سیز فائر ایگری کر لیا ہے۔ مگر ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایران صرف سیز فائر ڈیمانڈ نہیں کر رہا، اور آرٹیکل بھی کہتا ہے کہ نو فردر موومنٹ اینڈ سیکنڈلی وڈرال، کیونکہ یہ لبنان کی اوریجنل ایگریمنٹ میں بھی شامل تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں دیکھنا ہوں گی کہ سیز فائر بھی ہو اینڈ دین دے withdraw ٹو دی accepted border between Lebanon and Israel، تب ہی کہہ سکتے ہیں کہ بات